وعلى آلك وصحبك یا رحمت للعالمین۔ محترم مکرم حاضرین و سامعین، میں نے سورۃ الشمس کی 2 آیات بینہ تلاوت کی ہیں۔ آج کا جو میرا موضوع ہے وہ تصوف اور اسلام کے حوالے سے ہے کہ تصوف کس چیز کا نام ہے، اور آج ہمارے میڈیا نے اور ہمارے معاشرے کے چند گنے چنے مٹھی بھر لوگوں نے اس تصوف کو کیا رنگ دے دیا ہے۔ تصوف کا اسلام میں کیا مقام ہے، اور اسلام میں مسلمانوں کے لیے تصوف کا ہونا کس قدر ضروری ہے، میں انشاءاللہ اس کے بارے میں چند باتیں عرض کروں گا۔ اللہ رب العالمین اپنی لاریب کتاب میں ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید میں، قد افلح من زکاہا، کہ تحقیق وہ بندہ کامیاب ہو گیا کہ جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، وقد خاب من دساہا، اور وہ بندہ نامراد ہوا کہ جس نے اپنے خواہشات کو دنیا میں لگا دیا۔ اب یہ 2 آیات میں پورے تصوف کا نچوڑ ہے۔ تصوف صوفیہ، درویش، فقیر لوگ، اللہ والے، ان کا بھی زندگی کا جو مشن ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو درست کرنا ہے، اپنی خواہشات کو اللہ کی بتائی ہوئی جو حدود ہیں ان کے اندر لانا، اس سے باہر نہ جانے دینا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں، دیکھو اسلام کیا کہتا ہے، میں آپ کو مثال دے کر سمجھاتا ہوں۔ اسلام کہتا ہے کہ تم اپنی مالوں کی زکوٰۃ دو، جب تم پر قربانی فرض ہو جائے اللہ کے نام پر جانور تو ذبح کرو، یہ اسلام ہے۔ لیکن قرآن حکیم ارشاد فرماتا ہے، قرآن نے اسلام اور تصوف کو اکٹھا بیان کیا، لَن يَنَالَ اللَّهَ لَحُومُهُمَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ فرماتا ہے کہ تمہاری یہ جو تم قربانی کر رہے ہو، نہ اللہ تعالیٰ کو تمہاری قربانی کے جانوروں کے خون کی ضرورت ہے، اور نہ ہی ولا دماء ہوا، نہ ان کے خون کی ضرورت ہے، ولا لحومہما، اور نہ ہی ان کے گوشت کی ضرورت ہے، ولکن ینالہ التقویٰ منکم، اللہ تعالیٰ تو تمہارے دلوں کا تقویٰ دیکھتا ہے کہ تم قربانی کس کے لیے کر رہے ہو۔ 2 چیزیں بیان کی، ایک ہے قربانی کا کرنا، دوسرا ہے قربانی کی کس لیے جا رہی ہے۔ یہ قربانی کا کرنا اسلام ہے، اور قربانی کس لیے کرنا، نیت کیا ہے پیچھے، ارادہ کیا ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے، یہ ہے تصوف۔ جیسے انسان کا جسم ہے، جسم کے ساتھ اگر روح نہ ہو تو مزہ نہیں آتا، ایسے مسلمان کے ساتھ اگر روحانیت نہ ہو تو اس کی مزہ نہیں ہے، اس کی زندگی کا مزہ نہیں ہے۔ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے اکثر ایسے لوگ کہ جو کہ بستروں پر مریں گے لیکن اللہ تعالیٰ ان کو شہادت والا رتبہ دے گا۔ بڑی عجیب بات ہے۔ ایک تو حدیث میں ہم نے پڑھا، بڑی مشہور حدیث میں ہے کہ حضور کے سامنے ایک شخص کا ذکر ہوا، یا رسول اللہ وہ جنگ میں بہت آگے بڑھ کر لڑ رہا ہے، حضور نے فرمایا جہنمی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ جہنمی ہے۔ حالانکہ جہاد کس کا رکن ہے بھائی؟ اسلام کا رکن ہے نا۔ وہ شخص کیا کر رہا تھا وہاں پر؟ جہاد کر رہا تھا، اسلام کو پورا کر رہا تھا، لیکن کمی پیچھے کس چیز کی تھی جس نے اس کو جہنمی کر دیا؟ میں نے جو ابھی حدیث پاک پڑھی، حضور نے فرمایا میری امت کے اکثر لوگ بسترے پر مریں گے لیکن ان کو درجہ اللہ کس کا دے گا بھائی؟ شہادت کا۔ اور یہاں پر جو آگے کے لڑ رہا ہے، بڑے کافروں کو بازر جہنم کیا، تو حضور نے کیا فرمایا بھائی یہ کیا ہے؟ جہنمی ہے۔ یہاں پر لوگ بسترے پر مرے تو شہید، وہاں لڑے میدان جنگ میں تو جہنمی۔ وجہ کیا ہے؟ پیچھے چیز کیا ہے؟ حضرت اقبال نے کیا فرمایا تھا کہ تو اگر میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن۔ اپنے آپ کو تو پہچان لے، جس نے من عرف نفسا فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا۔ تو یہ تصوف صوفیہ تو آج صرف مخصوص پگڑی پہننے کا نام تصوف نہیں ہے،
مخصوص ٹوپی پہننے کا نام تصوف نہیں ہے، مخصوص جبہ، مخصوص جناب قسم کے گلے میں تسبیح اور طرح طرح کے کرتب کرنے کا نام تصوف نہیں ہے۔ لوگوں نے آج اس کو کہہ دیا، جو دو تویز اس کو لکھنے آگے لوگ کہتے ہیں جناب بہت بڑا پیر ہے، بہت بڑا درویش ہے، بہت بڑے صوفی صاحب ہیں۔ حالانکہ صوفیہ کی شرائط جو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے لکھی وہ 8 ہیں۔ کتنی ہے بولو؟ 8 ہیں۔ اب تصوف کی میں بتا دوں کہ جو بندہ صوفی ہوتا ہے جس کو علم تصوف ہوتا ہے، اور یہ علم تصوف کی اہمیت حضرت امام مالک علیہ الرحمہ نے آپ نے فرمایا من تصوف ومن تصوف ولم يتفقه فقد تزندق ولم يتفقه ولم يتصوف فقد تفسق۔ امام مالک علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ جس بندے نے علم ظاہر تو پڑھا، قرآن حدیث پڑھا، لیکن علم تصوف حاصل نہ کیا تو وہ بندہ گناہگار ہے۔ اور جس نے فرمایا کہ علم ظاہر نہیں پڑھا اور باطنی فقیری کی طرف نکل گیا، جس کا ظاہر علم نہیں پتا تھا، قرآن و حدیث نہیں پتا تھا، اور کہتا ہے میں فقیر ہوں بہت بڑا۔ آج کل بھی بہت سے دعوے دار ہیں لسانی پیر جیسے کہ جو کہ اپنے آپ کو مقام پر ظاہر کرتے ہیں اور حقیقت میں نہ علم سے واقف ہے، نہ شریعت سے، نہ دین سے، اور اپنے آپ کو بڑے بڑے فقیری کے دعوے ہو رہے ہیں کہ میرے پاس فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے۔ تو یاد رکھیے حضرت غوث پاک نے فرمایا کہ فقیر ہونے کے لیے، درویش ہونے کے لیے 8 شرائط ہیں، اور فرمایا وہ ساری کی ساری نبیوں کے اوصاف ہیں۔ جس بندے میں وہ ہو تو فرمایا سمجھ لینا چاہے تویز کام کرے نہ کرے اور کچھ ہو نہ ہو، اگر وہ عادتیں اس کے اندر موجود ہوں تو سمجھ لینا یہی اصل اللہ کا ولی ہے۔ تو تصوف، علم تصوف فرمایا پہلا کہ اس بندے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق ہو، آقا کریم علیہ السلام جیسا اخلاق ہو۔ حضور کا اخلاق کیسا تھا؟ نبی پاک علیہ السلام کا اخلاق کیسا تھا؟ انشاءاللہ اخلاق کے والے سے ایک علیحدہ موضوع رکھا ہوا ہے، تفصیلی گفتگو تب ہوگی، لیکن میں ایک حضور کی زندگی مبارک سے ایک جھلک پیش کرتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام ایک جگہ دعوت پر تھے کسی صحابی کی، میں نے شاید جو قریبی ساتھی ان کو بھی کئی دفعہ یہ واقعہ سنایا ہے کہ حضور علیہ السلام کسی، اب آج کے پیروں میں دیکھ لو اور حضور کی زندگی میں دیکھو کتنا فرق ہے۔ جو آج کے دعوے دار ہیں تصوف کے اور فقیری کے اور پیری کے، اور حضور کا اخلاق دیکھو۔ نبی پاک علیہ السلام کو صحابی نے دعوت دی، حضور اس کے گھر میں کھانا تناول فرما رہے تھے، دستک ہوئی دروازے پر۔ نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا بھائی کون ہے دروازے پر، کون سائل ہے؟ عرض کہ یا رسول اللہ ایک حبشی غلام ہے، وہ لڑکا سا ہے، وہ کھانا مانگنے آیا، ہم نے بھیج دیا، آپ آرام سے کھانا کھائیں گے، جب کھا لیں گے تو تب ہم اس کو پھر نپٹا۔ اچھی بات دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے، ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔